زمانے میں ایک مائی تھی، ان کی ایک خادمہ تھی جو لنگر پکاتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا، جب کافی وقت گزرا تو اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ایک دن حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، حضور دعا فرمائیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور جب آ کر عرض کی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا۔ چند لمحوں کے بعد جب سر کو اٹھایا، فرمایا، مائی لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے۔ مائی پریشان ہوئی، روتے روتے ہوئے آپ کے قدموں سے اٹھ کے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کے پوتے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا، غالباً 9 سال کی عمر تھی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کی۔ اور اب بھی اگر بندہ ملتان جائے نا تو ملتان جب قلعہ کونا میں داخل ہوتا ہے تو پہلے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار آتا ہے، اور اس پہ حاضری دیکھ کے چند لمحے بندہ آگے جائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے۔ میں یہ وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن آپ کی 9 سال کی تقریباً عمر تھی تو وہ مائی روتی آئی نا تو دیکھا یہ ہمارے گھر کے لنگر خانے کی خادمہ ہے، ڈیوٹی دیتی ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا، اماں روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا، بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی اور عرض کی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کریں، دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ اولاد دے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا، انہوں نے کہا، لوح محفوظ پہ تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں روتی ہوئی آ رہی ہوں۔ تو کہا، اماں جو میرے دادے کے پاس حاضر ہوتا ہے، جو دادا حضور کے پاس جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے ہنستا ہوا آتا ہے، تو روتی ہوئی واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا، بیٹا کیا کروں؟ انہوں نے کہا، اولاد نہیں ہے تیرے نصیب میں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا، یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ بس تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے تو لے کر کے آئی ہے۔ تیرا کام تھا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتی، کہتی، حضرت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گی جتنی دیر تک آپ اولاد اللہ سے لے کر مجھے نہیں دیں گے۔ فرمایا، جاؤ واپس پلٹ کے جا، اور جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہنا، ادھر تو اولاد اس دن سے نہیں تھی، لیکن آپ کی بارگاہ میں اولاد لینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ واپس جاؤ، انہیں کہا میں تو آپ سے لے کر جاؤں گی۔ وہ مائی نا واپس پھر پلٹ کے واپس چلی گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس جب واپس گئی نا تو واپس گئی تو آپ نے فرمایا، پھر آ گئی ہو؟ کہا، حضور اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ آپ نے کہا، میں نے تجھے کہا نہیں کہ لوح محفوظ پر تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی؟ تو جب یہ جملہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا نا، اس نے کہا، یہ تو مجھے پہلے آپ نے بتا دیا، میں آپ سے لینے کے لیے اولاد آئی ہوں کہ اللہ سے مجھے لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ آپ پہلے نے کہا، کسی نہیں، میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اولاد لے کر نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا، تجھے کس نے کہا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے، جب میں روتی روتی دروازے سے نکلی نا تو سامنے شاہ رکن عالم نوری حضوری آپ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اماں جو میرے دادے کی بارگاہ میں آتا ہے روتا ہوا ہوتا ہے، ہنستا واپس جاتا ہے، تو روتے ہوئے واپس جا رہی ہے۔ اس نے کہا، یہ ماجرا ہے۔ جب یہ میں سارا معاملہ سنایا تو اس نے کہا کہ جاؤ دادا سے جا کر کو اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اللہ سے اولاد نہیں لے کر دیں گے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے کہا، وہ تو بچہ ہے، شاہ رکن عالم بچہ ہے، شاہ رکن عالم بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی اور بچوں کی باتوں میں آ کر واپس پلٹ کے آ گئی،
اور وہ مائی چند لمحوں کے لیے ٹھہری اور پھر اٹھ کر واپس آئی تو حضرت شاہ رکن عالم انتظار کر رہے تھے کہ مائی واپس پلٹ کے آئے گی، میں پوچھوں گا دادا ابو نے کیا کہا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم جب کھڑے تھے مائی واپس پلٹ کے آئی، جب مائی واپس پلٹ کے آئی فرمایا مائی بتا کیا بنا ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اولاد لے کر دیتا ہوں؟ کہا، انہوں نے کہا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، میرا نام نہیں لینا، میں نے تو تجھے طریقہ بتایا تھا مانگنے کا، سلیقہ بتایا تھا۔ کہا ان کے چہرے کا رعب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، میں خاموش نہ رہ سکی، میں نے بتا دیا کہ شاہ رکن عالم نے مجھے کہا ہے جاؤ جا کے دادا کو کہو نہیں جاؤں گی۔ فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ ہے۔ اب سمجھنا ہوں، حضرت وہ مائی کہتی ہے حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے، تو شاہ رکن عالم خوش ہوئے، فرمایا پھر بچہ ہے نا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب سمجھے نہیں ہے میری بات کو، حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے، کس کو؟ حضرت شاہ رکن عالم کو کہا وہ بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی، اور یہ 9 سال کا بچہ شاہ رکن عالم جب مائی آتی ہے خوش ہو جاتی ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا، جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے۔ مائی پریشان، مائی کو سمجھ نہ آئی، لیکن خیر مائی واپس چلی گئی۔ وقت گزرا، چند ماہ گزرے، 9 ماہ گزرے، 9 ماہ کے بعد اللہ نے اس مائی کو بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا عطا کیا خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنے بچے کو اٹھا کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں لے آئی، لا کر عرض کرتی حضرت آپ نے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ فرمایا کیسے ہوا؟ اور کہا جب میں حضرت شاہ رکن عالم کے پاس گئی تھی آپ سے پلٹ کر، انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا، جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے، اور یہ اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا۔ آپ نے پوچھا شاہ رکن عالم سے، شاہ رکن عالم بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ کہا جب یہ آپ کی بارگاہ سے روتی ہوئے اٹھ کر ادھر پلٹ کے واپس آئی، مجھ سے اس کے آنسو نہ دیکھے گئے کہ ہمارے گھر کا لنگر پکائے، ہماری خاتمہ ہو اور ہمارے در سے مایوس ہو کر چلی جائے، مجھے یہ گوارا نہ ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری ایک مرید، ہماری ایک خاتمہ جو دلی میں رہتی ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کے حق میں 2 بیٹے اکٹھے لکھے ہوئے تھے، اس کے ہاں 2 بیٹے ہونے تھے، میں نے اللہ کے حضور عرض کی مولا وہ بھی ہماری خاتمہ، یہ بھی ہماری خاتمہ ہے، اسے 2 عطا کر رہا ہے، اسے ایک بھی نہیں دے رہا، مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تقسیم یوں کر دے، ایک اسے دے دے ایک اسے دے دے۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ نے ایک اسے بیٹا دے دیا، ایک اسے بیٹا عطا کر۔